چلتا پھرتا ایک مدرسہ آپ نے بھی دیکھا سنا ہوگا. یہ جو تبلیغی جماعت ہے یہ اللہ کے راستے میں چل رہی ہوتی ہے, لوگوں کو یہی سبق پڑھا رہی ہوتی ہے یا سنا رہی ہوتی ہے, بلکہ اپنا سبق سنا رہی ہوتی ہے, دوسروں کو بھی ترغیب دے رہی ہوتی ہے. تو میں اپنا ایک واقعہ جو ہے اس حوالے سے ایک ریلیونٹ ہے اس سے. ٹوبہ ٹیک سنگھ میں میری پوسٹنگ تھی, تو ایک جماعت آئی وہاں پہ ہمارے جو قریبی مسجد تھی. وہ جماعت میں ساتھی جو تھے نا وہ تھے جنوبی افریقہ کے, اور نوجوان تھے بالکل, یعنی کہ ان کی 25 پلس 30 سے کم عمر تھی. اچھا, وہ نوجوان جو ہے ظاہر لوگوں سے ملتے ہیں, تو ایک جماعت بنائی امیر صاحب نے, اس کے اندر مجھے بھی شامل کر لیا, اور وہ لڑکا شامل ہو گیا, وہ نوجوان شامل ہو گیا, اور ایک اور ساتھی جو ہے جماعت کا. تو ہماری تشکیل ہوئی کہ جا کے تم نے خواص کو ملنا ہے. خواص وہ ہوتے ہیں کہ جو عہدے کے لحاظ سے, جیسے سیشن جج ہے, ڈپٹی کمشنر صاحب ہیں, اسسٹنٹ کمشنر صاحب ہیں, جو انتظامیہ ان لوگوں کو ہم نے ملنا تھا. تو ہم ایک افسر کے پاس گئے دفتر میں, تو جب انہوں نے بات شروع کی جنوبی افریقہ کے ساتھی, نوجوان ساتھی نے, انگریزی میں بات کرتا تھا, میں اس کا انگریزی میں بات کرتا تھا, میں اس کو اردو ترجمہ کر رہا تھا. تو اس نے انگریزی میں بات کی, اور میں نے جب اس کا اردو ترجمہ کیا, بلکہ تو انگریزی خود بھی سمجھ رہے تھے, بڑے اچھے یعنی کہ اسٹیٹس کے افسر تھے. انہوں نے سوال کیا انگریزی میں ہی کہ تم جو یہ چل رہے ہو, تم مجھے بتا رہے ہو کہ جی چیلا تم نے جو ہے بنگلہ دیش میں لگایا ہے, چیلا تمہارا جو ہے اس میں لگایا ہے انڈیا میں, اور آخری چیلا اور آخری جو ہے یہ تمہارے ایگزام چل رہے ہیں 4 مہینے میں, تو تم نے کیا اس سے سبق سیکھا ہے؟ تو اس نے ایک پتے کی بات کی. اس نے کہا جی میں تو اس نتیجے کو پہنچا ہوں کہ یہ جو چلتا پھرتا مدرسہ ہے, یہاں پہ میں نے جو یہ 4 مہینوں کے اندر جو سبق سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ مثال دی کہ ایک شخص ہے, اس کے سر میں درد ہوتا ہے, تو وہ شخص اپنی مرضی سے کوئی دوائی لے لیتا ہے, اس سے اس کو آرام نہیں آتا, پھر وہ ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے, ڈاکٹر جو ہے اس کو جو ہے دوائی دیتا ہے, اس سے کوئی آرام نہیں آتا ہے, پھر ڈاکٹر کے پاس جب دوبارہ جاتا ہے تو ڈاکٹر اس کو کہتا ہے کہ تمہیں تو کوئی مسئلہ زیادہ ہی ہے, تم جو ہے نا کسی اسپیشلسٹ کے پاس جاؤ. اب وہ تیسرے مرحلے میں اسپیشلسٹ کے پاس جاتا ہے, تو اسپیشلسٹ صاحب کہتے ہیں کہ یہ بھی میرا میڈیکل کا مسئلہ نہیں ہے, بلکہ یہ سرجن کا مسئلہ ہے, تم سرجن کے پاس جاؤ. اب چوتھے نمبر پہ وہ جاتا ہے سرجن کے پاس, اور سرجن کے پاس جانے کے بعد سرجن اس کو کہتا ہے کہ ہاں بھائی تیرے تو دماغ کے اندر رسولی ہے, اور تیرا تو ہوگا آپریشن, اور فلاں دن فلاں ٹائم پہ تم آ جائے. اب وہ جب 5ویں نمبر پہ جس دن وہ جاتا ہے نا, اس ٹائم مقررہ پہ, اس جہاں پہ اس پہ سرجری ہونی ہے آپریشن تھیٹر میں, تو وہاں پہ اس کی جو کیفیت ہوتی ہے مریض کی, وہ یہ ہوتی ہے کہ بس اللہ اور بس میں, یعنی کہ سامنے اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جی مجھے صرف بچانے والی ایک ہی طاقت ہے, اور اس کو ایسے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بھائی جیسے جو ہے اگر اللہ نے میری مدد نہیں کی تو میں نہیں بچوں گا. تو اس نوجوان نے اس کو بتایا کہ میں اللہ کے فضل و کرم سے ان 4 مہینوں میں یہ سبق سیکھا ہوں اسی مریض کی طرح سے کہ ہر وقت جو ہے نا وہ اللہ میرے ساتھ. تو یعنی کہ وہ بندہ جو 5ویں 6ٹھے نمبر پہ جس نے جا کے اللہ کو جو ہے پہچانا, جیسے وہ کہتا ہے کہ اس تبلیغ کی برکت سے اللہ کو میں پہلے نمبر پہ رکھ رہا ہوں. حالانکہ اللہ کو ہمیں پہلے نمبر پہ رکھنا چاہیے نا, جس وقت بھی ہمیں کوئی تکلیف ہو تو ہمارا دھیان کدھر جانا چاہیے؟ اللہ پہ جانا چاہیے. تو اللہ پہ کیسے جائے گا؟ جب یہ ہم بار بار پریکٹس کریں گے, اللہ کا یقین ہمارے دلوں کے اندر سے رچ بس جائے گا. جتنا ہمارا یقین پختہ ہوگا تو اتنے ہی جو ہے نا اللہ کی یاد ہمیں فوراً سے آ جائے گی. اور جو طریقہ ہے سنت مبارک علاج کا بھی, وہ یہی ہے کہ جب بیماری آئے تو 2 رکعت نماز نفل پڑھو, پھر سنت کے درجے میں دوائی لے لو. تو اس سے زیادہ تو نہیں ہے, لیکن آج بدقسمتی سے ہم کیا کرتے ہیں, نہ نفل پڑھ رہے ہوتے ہیں, بلکہ ایک بات اور یاد آ گئی کہ صدقہ یہ بھی بیماری کو ٹالتا ہے, تکلیفوں کو دور کرتا ہے. تو یعنی کہ ہمیں اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے, صدقہ دینا چاہیے, اور سنت کے طور پہ دعا استعمال کرنی چاہیے, اور یقین کس پہ ہونا چاہیے؟ کیونکہ اللہ دیکھو ہاسپٹل کے اندر ایک طرح کے مریض ہوتے ہیں, اور دونوں جو ہے ان میں سے ایک ٹھیک ہو رہا ہے اور ایک کی جو ہے وہ میت آ رہی ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہی ہے نا کہ ڈاکٹروں کے ہاتھ میں دوائیوں کے کچھ بھی نہیں, اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے.